آج ہم سٹوری کا لاسٹ پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں. شروع کرتے ہیں. بادشاہ بولا تم اس کو بھائی کہہ رہی ہو، شاید تم پوری کہانی سے واقف نہیں ہو. ارے اس نے تو اس عورت کو زہر دے دیا ہے جس نے ماں بن کر اسے پالا تھا. یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے. میرا بھائی وزیر کی سازش کا شکار ہوا ہے. سونی پری نے کہا آپ نے وزیر کی باتوں میں آ کر اصغر بھائی کی ایک نہ سنی اور انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا. میں چاہتی ہوں اصغر بھائی کو لے کر پرستان بھی جا سکتی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بعد میں ایک قاتل کی حیثیت سے یاد کیا جائے. میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ تمام سازش وزیر کی ہے. پھر میں اور اصغر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے. اگر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ وزیر کے گھر چلنا پڑے گا. یہ تم نے کیا بے سروپا باتیں شروع کر دی ہیں؟ بادشاہ منہ بگاڑ کر بولا. اس وقت وزیر کے گھر جانے سے کیا ہوگا؟ ابا حضور آپ کبھی تو کسی کی بات مان لیا کریں. شہزادہ اکبر نے تیزی سے کہا. وزیر نے گھر جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بادشاہ مجبوراً ان کے ساتھ وزیر کے گھر جانے پر رضامند ہو گیا. اتنی رات گئے وہ لوگ باہر جا رہے تھے، اس لیے پہرے داروں میں ہلچل سی مچ گئی. پھر ایک پری کی موجودگی انہیں مزید حیرت زدہ کر رہی تھی، مگر کسی میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ پوچھنے کی جرات کرتا. سونی پری کا خیال تھا کہ کوتوال بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزیر کے پاس جائے گا، کیونکہ اس نے کوتوال کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بھی ایک چالاک اور لالچی انسان ہے. اور یہ بھی تھی حقیقت، کوتوال پری سے مرعوب ہو گیا تھا. وہ ایک لالچی قسم کا انسان تھا، اس لیے یہ بات قیاس تھی کہ وہ وزیر سے کچھ مال حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی کی خاطر اسے تمام باتوں سے آگاہ کرے. سونی پری ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بادشاہ کو سنانا چاہتی تھی. اس نے راستے میں بادشاہ کو اصغر سے سنی ہوئی تمام کہانی تفصیل سے سنا دی. یہ کہانی سن کر بادشاہ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی تھیں. پھر سونی پری نے اس سے بتایا کہ اس نے کوتوال کے ساتھ کیا چال چلی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وزیر کے مکان پر پہنچ گئے. وہ چاروں اس کے باغ میں داخل ہوئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے. زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہاں پر ایک گھڑ سوار آیا. وہ کوتوال تھا. اس نے وزیر کو آواز دے کر باہر بلایا. وزیر اس کی دوسری آواز پر ہی باہر نکل آیا تھا. وہ کوتوال کو دیکھ کر بے صبری سے بولا کیا اصغر گرفتار ہو گیا ہے؟ کوتوال نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اصغر کو ایک پری مل گئی ہے. وہ پری جادو بھی جانتی ہے. اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو آدھا پتھر کا بھی بنا دیا تھا. اس کے پاس جادوئی قالین بھی ہے اور وہ خود کو اصغر کی بہن بتاتی ہے. جب سے اصغر قید خانے سے بھاگا ہے مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں ملا، کیونکہ میں نے ہی اس کا راز فشاں کیا تھا کہ اس نے ہی ملکہ کو زہر دیا ہے. اب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے نہ آ جائے. وہ پری اس سے کہاں لے گئی ہے؟ وزیر نے پوچھا. کوتوال نے جواب دیا یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر اس کو اس بارے میں پورا یقین تھا کہ اصغر نے ملکہ عالیہ کو قتل نہیں کیا ہے. وہ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتی. اس نے میرے ہاتھ ایک پیغام بادشاہ سلامت کے لیے بھجوایا ہے اور ایک انگوٹھی بھی دی ہے. وہ انگوٹھی جادو کی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ملکہ عالیہ کو تم نے ہی زہر دیا ہے. یہ کیا بکواس ہے؟ بھلا ملکہ سے میری کیا دشمنی تھی جو میں انہیں زہر دیتا؟ وزیر بھڑک کر بولا. یہ چیز دیکھنے کے لیے اس نے میرے ہاتھ بادشاہ سلامت کے لیے ایک انگوٹھی بھی بھیجی ہے. اگر یہ انگوٹھی تمہارے جسم سے چھو دی جائے تو تمہارا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا، صرف اس صورت میں کہ اگر تم نے جھوٹ بول کر اصغر کو پھنسانے کی کوشش کی ہو، اور اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں کچھ نہ ہوگا. میں تمہارے پاس اس لیے چلا آیا تھا کہ اگر تم واقعی جھوٹ بول کر اصغر کو پھنسا رہے ہو تو مجھ سے سودا کر لو. میں بادشاہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ پری نے مجھ سے کیا کہا تھا، اور اصغر واقعی ملکہ کا قاتل ہے تو پھر تمہیں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی یہ ضرور ہے کہ غلطی انسانوں سے ہی ہو جاتی ہے. بولو کیا تم اس جادو کی انگوٹھی کا سودا کرنے پر تیار ہو؟ وزیر کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا.
वो लोग हालांकि के बाग के नज़दीक खड़े थे, जहाँ पर हर वक्त ठंडी हवा का गुजर रहता है। इससे कुछ ही फासले पर बादशाह, शहजादा अकबर और असगर और सोनी परी फूलों की क्यारी में दबके उन दोनों की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे थे। आखिर वजीर ने फंसी हंसी आवाज़ में कहा, खुदा उस परी की बच्ची को गारत करे। हाँ कोतवाल भाई, मुझसे गलती हो गई है। मैंने ही मलका को जहर दिया था और मैं असगर को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए मैंने इस कत्ल का इल्ज़ाम असगर के सर मुंड दिया था। खुदा के लिए बादशाह को परी की अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताना। मैं तुम्हें इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने पर तैयार हूँ। उसकी बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि बादशाह पौधों की आड़ से निकलकर गरजा, नमक हराम वजीर, अब हमें तेरी हकीकत मालूम हो गई है। तू ही हमारी मलका का कातिल है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर बादशाह ने तलवार निकाली और वजीर की गर्दन उड़ा दी। कोतवाल इस कदर खौफजदा हुआ कि घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग गया। शहजादा अकबर, असगर और सोनी परी पौधों से निकल आए। सोनी परी ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि असगर भाई के सर से कत्ल का इल्ज़ाम उतर गया है। बादशाह ने असगर को सीने से लगाते हुए कहा, असगर बेटा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। उम्मीद है कि तुम हमें माफ़ करोगे। असगर की आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर वो लोग महल वापस चले आए। अगले दिन तमाम रियाया को पता चल गया कि मलका का कातिल कौन था। सोनी परी की जहानत के चर्चे घर घर हो रहे थे, जिसने अपने भाई को एक झूठे इल्ज़ाम से बचा लिया था। बादशाह भी सोनी परी की अक्लमंदी से बहुत खुश था। चंद रोज़ वहाँ रहने के बाद सोनी परी अपने भाई असगर को लेकर पाकिस्तान चली गई। वहाँ पर असगर ने नारंगियों और सेबों का एक बाग खरीद लिया और फलों की तिजारत करने लगा। एक रोज़ वो अपने बाग में चहलकदमी कर रहा था कि सोनी परी ने उसे इतला दी कि बादशाह उससे मिलने आया है। असगर ने बादशाह की बहुत खातिर मदारत की और उससे 7 रोज़ तक अपना मेहमान रखा और पाकिस्तान की सैर कराई। बादशाह दरअसल सोनी परी का रिश्ता अपने बेटे शहजादा अकबर के लिए मांगने आया था। असगर ने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी और यूं चंद रोज़ के बाद सोनी परी और शहजादा अकबर की शादी हो गई। नाजरीन, ये पिछली स्टोरी आज ख़त्म हो चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ तावन करें, हमें सपोर्ट करें।